یہ افسانہ نہیں میں بتا رہا، حدیث عرض کر رہا ہوں جس کا مفہوم ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ سرکار کون ہے اور صدیق اکبر پاک کون ہے۔ پھر صدیق اکبر پاک نے اپنا امامہ کھولا اور امامہ کھول کر ایسے لٹکایا اور سرکار کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، آنے والے کو بتایا میں ان کا غلام ہوں، یہ میرے آقا ہے، میں ان کا غلام ہوں، یہ میرے آقا ہیں، میں ان کا غلام ہوں، یہ میرے آقا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسا نوازا ہوگا۔ ہمارے مرشد کریم فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح غار میں جناب پہلے تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں تشریف لے گئے، فرمایا ہے سالک تیرا دل بھی ایک غار ہے، اور غار میں پہلے جناب صدیق پاک کو بلا تاکہ تیرے سانپ کا علاج کریں، تیرے سوراخ بند کریں۔ جن سوراخوں سے بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، جب صدیق پاک کی توجہ ہوگی تو تیرے دل کا گھر ستھرا ہوگا اور تیرے دل کے گھر کے سارے سوراخ جناب صدیق پاک کی توجہ سے بند ہوں گے۔ تو جب سارے بند ہو جائیں گے، دل ستھرا ہو جائے گا، پھر تجھے حضور کو بلانا نہیں پڑے گا، حضور خود ہی تشریف لے آئیں گے۔ اس لیے پہلے صدیق پاک کو قلب میں رکھنا ضروری ہے۔ جس دل میں صدیق نہیں اس کے ایمان کی تصدیق نہیں۔ قلب کے اندر جناب کی توجہ اور جناب کا جو فیض ہے یہ ہونا ضروری ہے، ورنہ حضور کا فیض اس قلب میں نہیں آ سکتا۔ آپ دیکھیں کہ انسانیت کی جو معراج ہے وہ تزکیہ ہے، طہارت ہے، اور جو حضور کی سب سے اعلیٰ ڈیوٹی تھی اور حضور علیہ السلام کا جو منصب پاک تھا، وہ دعائے خلیل کو بھی دیکھیں تو یہی ہے وَيُزَكِّيهِمْ۔ اصل بنیادی طور پر حضور پاک فرماتے تھے، فرماتے ہیں، فرماتے رہیں گے۔ یزکیہم مظاہرے ہے، یہ صرف اس وقت پاک نہیں فرماتے تھے، آج بھی حضور پاک فرما رہے ہیں، قیامت تک حضور پاک فرمائیں گے۔ اور اس وقت یہ تھا کہ دونوں حیثیتوں سے پاک فرمایا۔ اس سورج کی چمک ظاہری طور پر بھی ان شخصیات پر پڑی جن کو حضرات صحابہ و اہل بیت کہا جاتا ہے، تو روحانی توجہ سے بھی پاک فرمایا۔ تو اب صرف روحانی توجہ سے حضور پاک فرماتے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ قلب صفا نہیں ہو سکتا جس پر حضور کی توجہ نہیں بڑھتی۔ حضور کی توجہ سے قلب صاف ہوتا ہے، حضور کی توجہ سے دل ستھرا ہوتا ہے۔ تزکیہ حضور کی توجہ کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ تو اب حضور کا جو منصب پاک تھا وہ تھا تزکیہ کرنا۔ تو اب جو جماعت سرکار کے قریب تھی اور جن کا تعلق بلا واسطہ تھا، ان کو کتنا ستھرا کیا ہوگا، کتنا پاک کیا ہوگا، کتنی انہیں طہارت نصیب ہوگی۔ اب اندازہ لگائیں، مہر علی شاہ علی رحمت کے پاس بیٹھنے والا، داتا علی حجویری کے پاس بیٹھنے والا، خواجہ معین پاک کے پاس بیٹھنے والا، حضرت غوث اعظم سرکار کے پاس بیٹھنے والا جو خاص الخاص ہوگا، وہ کتنا نوازا گیا ہوگا۔ اور پھر جو حضور کے قرب میں ہستیاں بیٹھی تھیں،
ان کو حضور نے کتنا نوازا، کتنا تزکیہ ان کا فرمایا. انسانیت کے وجود میں جتنی ضرورت تھی تزکیے کی وہ سب حضور نے فرما دیا. آج حضرت داتا صاحب کے پاس بیٹھنے والے کا پتہ چل جائے کہ یہ شخص حضرت داتا صاحب کے پاس بیٹھتا رہا ہے، یہ شخص حضرت بابا فرید کے پاس بیٹھتا رہا ہے، یہ فلاں بزرگ حضور غوث پاک کے پاس بیٹھتا رہا ہے، ہم آنکھیں بچھائیں گے، اس کے قدم چومیں گے کہ یہ داتا صاحب کا مرید ہے اور ان کے پاس بیٹھتا ہے. مجھے بتاؤ جو حضور کے پاس بیٹھتے تھے ان کا کیا مقام ہوگا؟ ان کو حضرات صحابہ کہا جاتا ہے، ان کو حضرات اہل بیت کہا جاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ڈیوٹی میں کوئی کوتاہی فرمائی ہوگی کہ حضور اپنی ڈیوٹی میں کوئی کوتاہی کریں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ اور اہل بیت پر تنقید، یہ حضور پر تنقید ہے. استاد کی کمی کی وجہ سے طالب علم پاس نہیں ہوتا، اور طالب علم کی جو بھی منزل ہے وہ استاذ کے مرہون منت ہوتی ہے. خدا نخواستہ اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ ان ہستیوں میں کمیاں تھی تو کمیاں کیوں دور نہ کی گئیں؟ کیا حضور کی نگاہ اس قابل نہیں تھی؟ کیا سرکار پاک اپنی ڈیوٹی ادا نہیں فرما رہے تھے؟ کیا حضور نے جنہیں پڑھایا وہ کیوں پاس نہ ہوئے؟ اتنا بڑا جرم ہے صحابہ پر تنقید اور اہل بیت اکرام پر تنقید کہ یہ قابل معافی نہیں. یہ اصل میں بالواسطہ حضور کی بے ادبی ہے، حضور کی گستاخی، اور ان ہستیوں کی حب، ان ہستیوں کا پیار، ان ہستیوں کی محبت، یہ بالواسطہ حضور کی محبت ہے، حضور کی الفت ہے. ان کی عزت حضور کی عزت ہے، ان کا احترام حضور کا احترام ہے. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے جن کو تیار فرمایا، پھر اللہ نے ان سے کتنا پیار فرمایا. پہلی تو بات ہے کہ جو صحابہ اور اہل بیت کی ہستیاں ہیں، جیسے حضور مصطفیٰ ہیں ایسے یہ ساری ہستیاں مصطفیٰ ہیں، چنی ہوئی ہیں، یہ اللہ کی مجتبی ہیں، اللہ کی پسندیدہ اور اللہ کی چنی ہوئی ہستی ہے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں کوئی ایک شخص بھی اور میرے اہل بیت میں، فرمایا میرا معاملہ میرے اللہ نے کیا ہے، میرا شہر بھی میرے اللہ نے چنا، میرا خاندان بھی میرے اللہ نے چنا، میرے صحابہ بھی میرے اللہ نے چنے، میرے اہل بیت بھی میرے اللہ نے چنے. فرمایا میرے نکاح کا فیصلہ بھی میرا رب فرماتا ہے، میں نے کوئی فیصلہ خود نہیں کیا، یہ سارے میرے رب کے فیصلے ہیں، یہ میرے اللہ کے فیصلے ہیں. جو بھی فیصلے اللہ نے فرمائے وہ اللہ نے فرمائے، میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. اب صحابہ اکبار کتنی احادیث مبارکہ علماء بیٹھے ہیں، کتنی احادیث مبارکہ میں سرکار نے واضح طور پر فرمایا ان اللہ اختارنی، فرمایا کہ میرے لیے میرے صحابہ کو اللہ نے چنا. یار ایک عام سا بندہ گھر کے لیے کوئی چیز چنے، پسند کرے، حتی الامکان اس کی کوشش ہوتی ہے اس میں عیب نہ ہو، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو، وہ اپنی عقل کے مطابق، وہ اپنی سمجھ کے مطابق، وہ اپنے جتنی بھی صلاحیت ہے اس کے مطابق اچھی چیز چنے گا، اچھی چیز پسند کرے گا. حضرات وجد کیوں نہیں کرتے کہ وہ کیسی ہستیاں ہوں گی صحابہ کہ حضور کے لیے اللہ نے جنہیں چنا. اللہ تبارک و تعالی نے جن کو چنا، جنہیں اختیار فرمایا. آپ کی بیوی کہتی ہے کہ جاؤ جا کے سبزی لے کے آؤ، حتی الامکان آپ نقص والی نہیں لائیں گے، جاؤ جا کے ٹماٹر لے کے آؤ، آپ کوشش کریں گے چن کے لائیں. بیوی کے لیے ٹماٹر تو چنے
محبوب کے لیے رب نے ان کے یار کیسے چنے ہوں گے، وہ کتنی پسندیدہ ہستیاں تھی سرکار کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے چنی۔ کائنات کا بدبخت شخص ہے وہ کہ جس کے دل میں بغض صحابہ ہے یا بغض اہل بیت ہے، یا ان ہستیوں کا بغض ہے کہ جن ہستیوں کو حضور نے نوازا، حضور نے پڑھایا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا بعدی، فرمایا اے لوگو میرے خدا کا خوف کرنا، اللہ کا خوف کرنا، میرے بعد میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنا۔ فرمایا ان کی محبت میری محبت کی وجہ سے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور فرمایا جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ اللہ سے بغض رکھے گا، اور جو اللہ سے بغض رکھے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ صحابہ کا بغض سیدھی سڑک ہے جہنم کی، اس میں کوئی جوڑ نہیں، کوئی توڑ نہیں، کوئی موڑ نہیں۔ صحابہ اور اہل بیت کی نفرت سیدھی سڑک ہے جہنم میں جانے کی، اور صحابہ و اہل بیت کا پیار سیدھی سڑک ہے گنبد خضرا میں جانے کی۔ سرکار کے قرب کا ذریعہ ہے صحابہ کی محبت، سرکار کے قرب کا ذریعہ ہے اہل بیت اکرام کی محبت۔ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو محبت ہے، اسی لیے یہ ایسی محبت ہے کہ اصل میں یہ سرکار کی محبت ہے۔ اور پھر میں اس پر کتنا بیان کروں، دامن وقت میں وسعت اور گنجائش نہیں ہے۔ سب سے پیار ضروری ہے، لیکن یہ جو چار ہستیاں ہیں اللہ اکبر جل شانہ، ویسے صحائف تو بہت سارے ہیں، کتابیں بھی چار ہیں، اور محبوب کے یار بھی چار ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء ہیں، اور اسی مناسبت سے اللہ نے اس امت کا 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں۔ صحابہ کی نسبت انبیاء کے ساتھ ایسی ہے کہ آپ عددی نسبت بھی دیکھیں تو اللہ نے کسر نہیں چھوڑی، کہ جتنے انبیاء بھیجے اس تعداد کے مطابق حضور کے یار بھی بھیجے، حضور کے صحابہ بھی بھیجے۔ پھر ان میں 313 کو مختص کیا جو خاص رسول تھے، خاص انبیاء تھے، 313 تھے۔ ان میں بھی جب سب سے پہلے چنا تو 313 کو چنا، ان میں بھی 313 تھے۔ پھر 313 میں اللہ اکبر انبیاء میں بھی پھر 10 وہ اولو العزم رسول ہے، 10 ہیں۔ ان میں بھی پھر 10 مبشرہ 10 ہیں، اور ان 10 میں بھی پھر 4 ہیں، اور ان 1,24,000 میں بھی 4 ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نسبت اللہ نے عددی نسبت رکھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جھوٹ دا سودا ہتھو ہتھ تے سچ دا گاہ کٹاواں ٹاواں، اتوں تے سارے بندے دستے وچوں بندہ ٹاواں ٹا۔ پھر ان 4 میں اللہ نے جس ہستی کو مقام دیا، ویسے تو سب کی شان بیان کی نا، اللہ اکبر فرمائے یہ میرے چنے ہوئے ہیں، میرے چنے ہوئے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا محبوب یہ جتنے ہیں جنہوں نے تیری زیارت کر لی ہے، تیری کلاس میں بیٹھ گئے ہیں، تجھ سے پڑھ لیا ہے، تیری بارگاہ میں آ گئے، میں گواہی دیتا ہوں یہ سچے مومن ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں۔ اب میرے ایمان کی گواہی، آپ کے ایمان کی گواہی، میں مومن ہوں میں خود کہوں گا، آپ کہیں گے میں مومن ہوں، ہم کہیں گے کوئی جماعت کہے گی ہم مومنین کی جماعت ہیں، ہم مومن ہیں ہم مومن ہیں ہم مومن ہیں۔ قربان جائیں ان ہستیوں پر جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے، ان کی گواہی امت میں نہیں دی، رب نے خود دی ہے۔ اور میں محبوب یہ سچے مومن ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں۔ اب مومن تو وہی ہوگا نا جو انہیں مومن مانے گا، ویسے کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ میں بھی مومن میں بھی مومن میں بھی مومن۔ اب مومن وہی ہو سکتا ہے
جنہیں رب نے مومن فرمایا انہیں مومن مانے. اللہ اکبر. پھر فرمایا یہ یہاں تک بات نہیں رہنے دی, فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, فرمایا یہ ساری جماعت ایسی ہے محبوب, ہم کسی اور کو نہیں دیکھتے, اور کو نہیں دیکھتے, ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں, آپ کی نسبت کو دیکھتے ہیں محبوب, یہ سارے لائق ہیں, سب سے میں راضی ہوں, کسی سے میں ناراض نہیں ہوں, سب سے میں راضی ہوں. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ نص قطعی ہے. کبھی غور تو کرو نا کہ یہ اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے, سب سے میں راضی ہوں, سب سے میں راضی ہوں, اور یہ مجھ سے راضی ہیں جی. اللہ اکبر. پھر آگے کیا ہے, نہ یہاں تک بات نہیں ہے, آگے چلتے جائیے, چلتے جائیے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, فرمایا ان کے چہرے ایسے ہیں کہ ایسا نور ہے, ایسی چمک ہے محبوب, ایسا تو نے انہیں پاک کیا ہے, ایسی طہارت دی ہے, دور سے نظر آتا ہے حضور کا غلام ہے. ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ یہ رضا والے ہیں, ان کے چہرے بتاتے ہیں یہ نور والے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل, فرمایا ان کی مثالیں ہم نے تورات میں بھی دی ہیں, ان کی مثالیں ہم نے انجیل میں بھی دی ہیں. یہ ایسے نہیں ہیں, ہم نے چنے ہیں محبوب, آپ ہیں نا, آپ ہمارے ہیں, تو آپ کی جو کلاس ہے اس میں کوئی کیسے نالائق ہو سکتا ہے, ان میں کوئی کیسے فیل ہو سکتا ہے. فرمایا کل وعد اللہ الحسنى, وہ پھر ہم نے بھی پیار کی حد کر دی, اب جتنے ہیں ہم نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا, سب سے ہم نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے, جس کا یہی ترجمہ بنتا ہے ہر صحابی نبی جنت. اب جو اہل حق ہے, جو اہل سنت و جماعت ہے, ہمیں کسی اور سے غرض نہیں کہ اور کون ہے, اللہ انہیں ہدایت ہے. جو بگڑا ہوا ہے, جو بکھرا ہوا ہے, جو گرا ہوا ہے, جو بہ رہا ہے, جو جا رہا ہے, اللہ اسے کنارے لگائے, ہم دعا گو ہیں. لیکن مقتدر سامعین حضرات, اس بات میں ذرہ بھی شک نہیں ہو سکتا, جیسے سورج روشن ہے, جیسے سورج روشن ہے اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا, اسی طرح جو پوری کائنات میں اہل حق ہیں, جو صراط مستقیم پر ہیں, وہ اہل سنت و جماعت. مرنے کے بعد خود پتہ چل جائے گا, تھوڑا سا وقت ہے. خواجہ گور الدین صاحب جندر شریف والے فرماتے تھے, آپ فرماتے تھے یہ شک کی زندگی 60-70 سال ہے, جب سانس نکلے گا سب کچھ سامنے آ جائے گا, سب سے پہلے شک دور کیا جائے گا. تجھے میرے محبوب پہ شک تھا, میری جنت پہ شک تھا, میرے کلام پہ شک تھا, میری آیات پہ شک تھا, میرے محبوب کے صحابہ پہ شک تھا, میرے اہل بیت پہ شک تھا, آج دیکھ ہم نے کیسے نوازا ہے, اور تو اپنا مقام دیکھ, تجھے ہم کیسے صحیح کرتے. یہ وقت تو تھوڑا سا ہے, تو اس لیے جس طرح سورج روشن ہے, چاند کی چاندنی ہے, اس طرح اہل حق کا, جو اہل حق کی ملت ہے, اسے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں باقی جتنے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, ان کا تو رستے ہی جدا ہے, لیکن اہل سنت و جماعت کلوانے والا بندہ, اسے ہر سے کیا تکلیف ہے, اسے تو ہر سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہر صحابی نبی جنتی, جو لفظ ہر ہے اس کا مسئلہ اس کے دل میں کیوں ہے, اگر سنی ہے تو اس کے دل میں ہر کیوں چبھتا ہے, کیوں اس کے دل میں چبھن ہے ہر کی. خدا کی عزت کی قسم, جس کے دل میں یہ ہر چبھتا ہے صحابہ کے اعتبار سے, قسم اللہ کی سب کچھ ہو سکتا ہے, سنی نہیں ہو سکتا. اہل سنت و جماعت کا یہ کوئی فرد بھی اسے ہر چبھتا نہیں. مثال کے طور پر ہر صحابی نبی جنتی تو رفضی بھی مانتا ہے, کیونکہ مخصوص صحابہ ہیں, ان کو وہ صحابی مانتا ہے, سب کو صحابہ نہیں مانتا, سب کو نہیں مانتا جی. اس کا تو نظریہ یہ ہے کہ کچھ جو ہے بچے تھے, باقی تو گمراہ ہو گئے تھے, ساری کلاس فیل ہو گئی تھی, کچھ پاس ہوئے تھے. حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ میری محنت کدھر گئی. بہرحال اس کی تو سوچ یہ ہے
کہ کچھ صحابی ہیں جو جنتی ہیں، لیکن یہ اہل حق کی سوچ ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ ہر جنتی ہے، ہر محبوب ہم نے وعدہ کیا ہے، یہ ہر جنتی ہے. تو اب جسے بھی تکلیف ہے ہر کی، وہ کیسا سنی ہے، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی سید صاحب ہو، چاہے کوئی کچھ ہو، چاہے کوئی کچھ ہو، خدا کی عزت کی قسم، جس کا نظریہ ٹھیک ہے وہ جب سنے گا نا تو ہر وہ شخص چمک اٹھے گا، خوش ہو جائے گا جو ہر سنی ہے. ہر سنی کے دل میں خوشی ہے. ہر صحابی نبی جنتی کی یہ نعرہ اردو میں، اصل میں عربی اس کی قرآن کیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. تو اس لیے مغالطے میں نہ رہنا. آج لوگ کہتے ہیں کہ آج مجمع ہے، آج فلاں بندے کے ساتھ پیر زیادہ ہیں، آج فلاں بندے کے ساتھ مجمع زیادہ ہے، آج بندے کے ساتھ فلاں فلاں فلاں. تھوڑی دیر ہے نا، تھوڑا سا وقت ہے. اللہ کا واسطہ اپنا نظریہ بچاؤ، اپنا عقیدہ بچاؤ. اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے مجھ سے لکھوا لو. ہم کون ہیں؟ ہم تو غلاموں کے غلام ہیں. لیکن یہ نظریہ اہل سنت کا ہے کہ کوئی صحیح العقیدہ سید کا جو بے ادب ہے، اہل بیت کا بے ادب ہے، وہ کتے سے پلیت ہے. جو سید کا بے ادب ہے، جو اہل بیت کا بے ادب ہے، صحیح العقیدہ سید، سبحان اللہ. اگر عمل صحیح نہیں، ہمیں عمل سے غرض نہیں، ہمیں عقیدے سے غرض. عمل کی وجہ سے دائرے سے خارج نہیں ہوتا، دائرے میں ہوگا. عقیدہ صحیح ہوگا تو ادب واجب ہے. جی بے شک ابو جہل کا لفظ قرآن میں آ جائے تو ادب تو ضروری ہے. ابو لہب کا لفظ قرآن میں آ جائے تو ادب تو ضروری ہے. اب جو نیچے گرا ہوگا، جی ابو لہب کا نام ہے وہ صورت میں، تو اب صورت کی وجہ سے اس کو اٹھایا جائے گا. سید کو یہ نہ دیکھ تہجد گزار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نہیں. اگر عقیدہ صحیح ہے تو ادب کر. اگر صورت میں ابو لہب کا نام آئے تو اسے اٹھانا واجب اور فرض ہے. تو یہ دیکھ یہ کس نسل میں آیا ہے، کہ یہ کس خون سے اس کا تعلق ہے، یہ کس آل سے اس کا تعلق ہے. تو اس لحاظ سے لیکن اگر نکل گیا ہے، نظریے کی وجہ سے نکلا ہے جی، تو پھر اس کا ادب ضروری نہیں، اور نہ ادب ہم کر سکتے ہیں. بہرحال مقتدر سامعین حضرات، اس لحاظ سے یہ سبق آج کی کانفرنس سے لے کے جاؤ کہ ہر سنی کا یہ نظریہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی. اور اگر وہ شخص ہر وہ شخص غیر سنی ہے جسے ہر سے اختلاف ہے، چاہے پیر ہو، چاہے محدث ہو، چاہے معلم ہو، چاہے استاذ ہو، چاہے شیخ الحدیث ہو، چاہے بہت مدرسے ہوں، چاہے بہت کچھ ہو، جسے ہر سے نفرت ہے نا، ہر صحابی نبی جنتی سے، وہ ہر شخص کانا ہے، کوٹا ہے. اسے کوئی بھی اس کے لیے گنجائش نہیں ہے. تو اس لحاظ سے یہ نہیں کہ کوئی یہ ہم سخت بول رہے ہیں، ہم پر واجب ہے. حضور نے فرمایا جب میرے صحابہ کے لیے لوگ ایسی بولیاں بولیں، گالیاں بکیں، فرمایا علماء پر ظاہر علم کرنا واجب ہے. اگر فرمایا وہ علم ظاہر نہیں کریں گے، فرمایا گونگے شیطان اٹھائے جائیں گے اور اونگے منہ جہنم میں پھینکے جائیں گے. ہماری ابھی ایک بندہ وردی والا، اسے اپنے پھولوں کا، جی مجھے پھول دیکھو یار، میرے پھول ہیں، میری وردی ہے، میں وردی کی مجبوری ہے. اور اللہ کا واسطہ حسن ظن رکھو ممبر سے آل حق سے، ہمیں نہ دیکھو، ہماری مجبوری ہے، ہماری وردی دیکھو. اس وردی کا تقاضا ہے ناموس صحابہ پر پہرا دیا جائے، ناموس اہل بیت پر پہرا دیا جائے، حضور کی نسبتوں پر پہرا دیا جائے. اس وردی کا تقاضا ہے. یہ جو پھول لگے ہیں
جب ہم وردی کوتاہی کریں گے، ایک عام ملازم کوتاہی کرتا ہے جسے پھول لگا ہو، پیٹی اتار دی جاتی ہے، پھول اتار دی جاتے ہیں، ڈسمس کیا جاتا ہے، تو اگر حضور کی بارگاہ سے ہم ڈسمس ہو گئے، جنہوں نے ہمیں پھول لگایا ہے، جنہوں نے ہمیں نوازا ہے، ہم اگر دنیا کی خاطر، ویوز کی خاطر اور لوگوں کے اندر فیمس ہونے کی خاطر چپ رہیں گے اور کہیں گے کہ لوگ گالیاں دیں گے، لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں گے، اور فکر کر تجھے جو سرکار نے نوازا ہے، حضور نے منہ پھیر لیا تو کدھر جائے گا؟ کس سائیڈ پہ جائے گا؟ کدھر جائیں گے تیرے ویوز؟ کدھر جائے گی تیری پبلکسٹی؟ کدھر جائے گی تیری مشہوری؟ خدا کی قسم وہ شخص کامیاب ہے جس پہ حضور راضی ہیں، حضور راضی ہیں، وہ بندہ کامیاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ پوری جماعت، کلم وعد اللہ الحسنى اولئک هم المؤمنون حقا سیماہم فی وجوہہم من اثر السطور یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ہائے ہائے ہائے، میں کیسے دل ہی نہیں کرتا کہ چھوڑوں۔ حضور کی جو جماعت ہے، جو حضور نے طالب علم پڑھائے ہیں، اللہ نے بار بار قرآن میں ان کی شان بیان کی ہے۔ محبوب یہ کتنے لائق ہیں، یہ کتنے مخلص ہیں، یہ کتنے اچھے ہیں، یہ کتنے سچے ہیں۔ محبوب اب کیا ہے، کیا ہے، کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اللہ نے معیار قائم کیا، فرمایا اگر تم مومن بننا چاہتے ہو تو ایسے مومن بنو، اللہ اکبر، ایسے جیسے میرے محبوب کے صحابہ ہیں، ایسے ایمان لانا ہے۔ ایمان کا معیار ہیں صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذوات، اور جو صحابہ کو برا کہے اس کو ڈائریکٹ برا کہنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، انہوں نے پاگل کہا تو اللہ نے کہا محبوب یہ پاگل نہیں، یہ پاگل ہے، دماغ تو ان کا خراب ہے، یہ تو تیرے ہیں اور جو تیرے ہیں وہ میرے ہیں۔ اچھا پھر اب میں یہاں پر آپ کو وجد آئے گا، اس جہت سے میں بات کروں، میرے ذہن میں آ گئی ہے تو میں کرنے لگا ہوں۔ وہ جماعت، جس جماعت کو اللہ نے سچا کہا، وہ جماعت جس کو اللہ نے نور والا کہا، وہ جماعت جس کو اللہ نے جنتی کہا، وہ جماعت جسے اللہ نے رضا والے کہا، وہ جماعت جسے اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب کہا، اس جماعت کے قائد اور امام کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے امام۔ اب مجھے بتاؤ حضرات، ایک تصور میں، یار مر جانا، ایک مجھے تصور میں بات بتاؤ کہ حضور نے جاتے ہوئے، امت سے تشریف لا جاتے ہوئے ظاہری وصال کے وقت امت کو کس کے پیچھے کھڑا کیا ہے؟ سارے سوال حل ہو جائیں گے۔ آج میں مغرب کے بعد بھی سوچ رہا تھا کہ حضور نے پوری امت کو جس ہستی کے پیچھے کھڑا کیا ہے اپنے ہوتے ہوئے، حالانکہ یہ فیصلہ بھی بعد میں ہو سکتا تھا، جیسے خلافت کا ہوا، جسا ہوا، سارے فیصلے ہوئے، بعد میں اجتماعی فیصلے ہو سکتے تھے، لیکن فرمایا میرا ابو بکر ایسا ہے کہ میں زندگی میں امت کے آگے کھڑا کر کے جاؤں گا اور ساری امت کو پیچھے کھڑا کر کے جاؤں گا، تاکہ کسی کو مغالطہ نہ رہے میری امت کا۔ امام اگر میرے بعد ہے تو میرا ابو بکر ہے۔ اس لیے کنز الاموال شریف میں موجود ہے، حضور نے فرمایا لوگوں سنو، حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، فرمایا میرے ابو بکر کی محبت اور میرے ابو بکر کا شکر میری امت پر واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر امتی پر واجب ہے کہ میرے ابو بکر کا شکر ادا کرے، میرے ابو بکر کی محبت۔ اور پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ، یار لوگ کہاں جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی۔
اللہ نور الابصار میں علامہ شبلنجی نے وہ فرمان جو لکھا ہے، مولا کائنات اس کے خود راوی ہیں، حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں نے خود بیٹھا تھا، سرکار نے فرمایا، سرکار نے خطبہ دیا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان علی رضی اللہ تعالی عنہ ان اللہ افترض علیکم حب ابی بکر وعمر وعثمان وعلی كما افترض عليكم الصلاة والصوم والزكاة والحج فمن أبغض واحدا منهم لن يقبل الله له صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا. حضور نے فرمایا، مولا علی فرماتے میں خود سن رہا تھا، حضور نے فرمایا، علی خود فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ تم پر ابو بکر کی محبت، عمر کی محبت، عثمان کی محبت، علی کی محبت اس طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے. فمن ابغض واحدا منہم، کوئی ایک سے بھی بغض رکھے گا، رافضی بھی یہاں مارا گیا ہے، خارجی بھی مارا گیا ہے. خارجی کے دل میں مولا علی کا بغض ہے، رافضی کے دل میں شیخین خلفاء ثلاثہ کا بغض ہے، دیگر صحابہ کا بغض ہے. تو حضور نے فرمایا فمن ابغض واحد منہم، جو ایک سے بھی بغض رکھے گا، لن یقبل اللہ لہ صلاۃ، لے جائے نیازے، لے جائے دیگے، لے جائے سجدے، سب سے جو میرے قریب کرنے والی چیز ہے وہ سجدہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. فرمایا فمن ابغض واحد منہم لن یقبل اللہ لہ صلاۃ ولا زکاۃ ولا صوما ولا حجا. فرمایا جس کے دل میں کسی ایک کا بھی ان یاروں میں بغض ہوا، فرمایا نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کی زکوٰۃ قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے. جب نماز روزہ قبول نہیں تو لنگر کیسے قبول ہو سکتا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیار ہے اور ان کی جو محبت ہے، اللہ اکبر جل شانہ. اب دیکھو نا یار، اس انداز میں کبھی دیکھا ہے؟ میں کیسے بیان کروں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی شان کو. دل کرتا ہے پوری رات ہو جناب صدیق کی بات ہو. اللہ اکبر جل شانہ، ساری رات ہو اور حضور کے یار کی بات ہو. اللہ اکبر، ساری زندگی ایک رات بن جائے، ساری زندگی ایک رات بن جائے اور وہ ساری کی ساری رات ہو اور جناب صدیق پاک کی بات. حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا، کیونکہ مقام جو اللہ نے، دیکھو نا جناب، آپ تفسیر کبیر پڑھو، اللہ معجم کبیر پڑھو جی، کنز العمال شریف پڑھو. سرکار نے ایسے تشریف فرمائے، صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت حسان تشریف لے آئے، ایسے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، ایسے نظریں جھکی ہوئی ہیں. کسی صحابہ کبھی جب سرکار کے پاس آتے نظر نہیں اٹھتی تھی. آج ایسے تھا. آج مشائخ کے ہاں آنا یہ حضور کی سنت ہے. اس طرح یہ مذاہب کے مشائخ کے پاس حضور کا فیضان ہے. اصل میں حضور کی چمک اس ذریعے سے آتی ہے، اس لیے ہاتھ باندھے جاتے ہیں، اس لیے جوتے اٹھائے جاتے ہیں، اس لیے ہاتھ چومے جاتے ہیں. لوگ سمجھتے ان کے چوم رہے ہیں، اصل میں وہ ان کے چوم رہے ہوتے. ہمارے ایک بزرگ تھے تو وہ جب انہیں سلام کرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو وہ اب کہتے صاحبانو سلام ہے، صاحبانو سلام. کسی نے پوچھا حضور یہ کیا کہ سلام کا جواب صاحبانو سلام ہے؟ اور فرمایا میں کمینہ کون ہوں جو مجھے سلام کرے؟ اصل میں تو ان کو سلام ہو رہا ہے جن کا ہی سلام ہے. صاحبانو سلام ہے. ہمارے کون ہاتھ چومتا ہے؟ ہم کون ہیں؟ لوہا تر گیا ہے، پھٹے کے ساتھ لگ گیا. کتے کا ذکر آ گیا ہے، ان اصحاب کہف کے ساتھ لگ گیا. اس کتے کا ذکر قرآن میں ہے جو اصحاب کہف کے غار پہ بیٹھا. مجھے بتاؤ اصحاب کہف
کہ کتے سے اللہ کو اتنا پیار ہے تو اصحاب مصطفیٰ کے پیاروں سے اللہ کو کتنا پیار ہو. جو ایک نبی کے وہ صحابہ جو دین کو بچانے کے لیے نکلے تھے، اس غار میں بیٹھے تھے اور کتا ساتھ لگ گیا تو اللہ کو کتا اتنا پسند آیا. اس نبی کے صحابہ کا ادب کرنے والا، ایک نبی کے صحابہ کا ادب کرنے والا، اللہ اکبر، امت صحابہ کا ادب کرنے والا وہ کتا، تو اللہ قرآن میں اس کا ذکر کرتا ہے قلبہم، ان کا کتا، ان کا کتا. ایک گھنٹہ ہو تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے، ان کا کتا نہیں، ان کا. ہم کیا ہے یہ دیکھنا ہے. قلب تو سارے ہیں، کتے تو سارے ہیں، لیکن ان کا جو ہو گیا تو پھر اصل میں بات بنتی ہے. اللہ اکبر. چمڑے نے کہا کہ یار تجھے لوگ چوم رہے ہیں چونکہ قرآن کا غلاف بنا ہوا تھا، وہی چمڑا تو اسی کی جوتی بنی ہوئی تھی. تو جوتی والے چمڑے نے احتجاج کیا بازار میں کھڑے ہو کر کہ میرا کیا قصور ہے کہ میں پیروں میں ہوں، میں پاؤں میں ہوں، مجھے ٹھوکریں لگ رہی ہیں اور مجھے نفرت والی جگہ پر رکھا جا رہا ہے اور پاک جگہ سے اتار کر باہر رکھا جاتا ہے اور مجھے ساتھ نہیں لے جایا جاتا. کیا وجہ ہے؟ کہ میں بھی تو اسی جانور کا چمڑا ہوں، یہ غلاف والا چمڑا بھی اسی جانور کا ہے. اسے سر پہ اٹھایا جا رہا ہے، اسے سینے سے لگایا جا رہا ہے، اس کی اتنی عزت، اتنا مقام اور اتنا مرتبہ ہے. جانور بھی ایک ہے، چمڑا بھی ایک ہے، ذبح بھی ہم ایک وقت ہوئے، اتارے بھی ایک وقت گئے، لیکن مجھے اتنی میری توہین اور اس کی اتنی عزت. جب احتجاج کیا گیا چمڑے نے کہا مجھے پاؤں میں رکھا جاتا ہے. ہاتف غیبی سے آواز آئی نسبت کی بات ہے، تو پیروں کے ساتھ ہے، وہ قرآن کے پیروں کے ساتھ. تو پیروں کی نسبت اور ہے، قرآن کے پاروں کی نسبت. جوتا بھی سینے سے لگایا گیا. جوتا احتجاج کرنے لگا میں بھی جوتا تو بھی جوتا، لیکن ایک جوتے کو ایک سنگی اٹھا کے ایسے رکھ رہا ہے، کبھی چوم رہا ہے، کبھی سر پہ رکھ رہا ہے. جوتے نے احتجاج کیا کہ میں بھی تو جوتا تو بھی جوتا. وہ تو چلو پاروں سے لگ گیا، میں بھی پیروں سے لگتا ہوں، تو بھی پیروں سے لگتا ہے. تجھے اٹھا کے لوگ سینے سے لگا رہے ہیں، مجھے جوتوں کی جگہ پہ رکھ رہے ہیں. تو کہا تو عام جوتا ہے، میں شیخ کامل کے قدموں کا جوتا ہوں. تو جب شیخ کامل کے قدموں سے لگا ہوں تو مجھے سینے سے لگایا جا رہا ہے. اچھا اللہ اکبر. تو اب مقتدر سامعین حضرات، جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ کیا پہنچانا چاہتا ہوں؟ حضرت سیدنا صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، صحابہ بیٹھے ہیں. حضرت حسان تشریف لے آئے. کنز الاموال شریف پڑھیے. حضرت حسان جب تشریف لائے نا تو حضور نے فرمایا حسان، جی حضور. او فرمایا تو نے میری شان میں تو نعت لکھی ہے، او کیا میرے ابو بکر کی شان میں بھی کوئی قصیدہ لکھا ہے؟ یہ چپ رہنے والی بات نہیں ہوئے، وجد کرنے والی بات. کیا میرے ابو بکر کی شان؟ جی حضور میں نے لکھا ہے. فرمایا پھر ادھر آ. صحابہ بیٹھے ہیں اور پھر کیا لکھا ہے؟ تو عرض کی لکھا ہے حضور وثانی اثنین اذ ہما فی الغار المنیف وقد طاف العدو به اسعد الجبل وکان حب رسول اللہ قد علم من البریت لم یعدل به بدلا. کیا حضور یہ میں نے لکھا ہے؟ جب لکھا گیا نا حضور نے اس کا مطلب، اب پھر چلو میں سمجھا دوں وجب آ جائے گا. حضرت حسان کہتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار المنیف وقد طاف العدو اسعد الجبل. وہ غار کے اندر دوسرا، جب دشمن طواف کر رہا تھا تو دوسرا جو تھا
وہ یہ ابو بکر تھے. کان حب رسول اللہ قد علموا من البریۃ لم یعدل به بدلا. اور زمانہ جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جس سے سب سے زیادہ ہے وہ یہ ہے. سب سے زیادہ حسان کہہ رہے ہیں جس سے سب سے زیادہ حضور پیار کرتے ہیں. سب سے زیادہ حضور کا جو محبوب بندہ ہے وہ یہ ہے. مولا علی بھی بیٹھے ہیں, جناب ابو بکر عمر پاک بھی بیٹھے ہیں, عثمان پاک بھی بیٹھے ہیں, صحابہ بیٹھے ہیں. حضرت حسان کہہ رہے ہیں اب علماء سے پوچھو کہ جو حضور کے سامنے بات ہو حضور خاموش رہیں, کیا حدیث تقریری ہے یا نہیں؟ ایک حدیث قولی ہے, ایک حدیث فعلی ہے, ایک حدیث تقریری ہے. قولی ہے جو حضور نے فرما دیا, فعلی ہے جو حضور نے کر دیا, اور تقریری وہ ہے کہ کوئی بات ہو رہی ہے حضور خاموش ہے. علماء نے اصول نکالا کہ ہم آپ کے سامنے کوئی بات ہو رہی ہو تو اگر حق ہے تو سبحان اللہ, تو اگر نہ حق ہے تو پھر خاموش نہیں, اگر خاموش ہو تو پھر جرم تمہارا بھی اتنا ہی ہے جتنا بولنے والے کا. حضور جب وہ حضرت حسان بول رہے ہیں اور بول کر مرکزی جملہ کیا کہا, مرکزی کہا کہ زمانہ جانتا ہے کہ حضور کو ابو بکر کے سوا جتنا محبوب ابو بکر ہیں اتنا کوئی بھی نہیں. تو اب حضور خاموش ہیں؟ نہیں, حضور مسکرا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ حضور کے دندان مبارک نہ ظاہر ہو گئے. ہائے ہائے گل لال لماں رخ سندلی زلف کھلی خوشبو دند کلیاں رویل دی تے کھڑی جماعت ہو ذرا تبسم کیتیاں عرش معلا لو ایسا مرد جہان تے قد مڑ پیدا ہو. حضور کے دندان مبارک سے نور نکلا, اور جب شوائیں نکلی تو راوی کہتا ہے کہ حضور اتنے مسکرائے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ ظاہر ہو گئی, اتنے مسکرائے. اور سرکار نے کیا فرمایا, فرمایا اللہ اکبر جل شان, صدقتا یا حسان, صدقتا یا حسان, صدقتا یا حسان. راوی کہتا ہے گویا حضور کا یہ انداز تھا کہ حضور کہتے واہ 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 تو نے سچ کہا. صدیق تیری صداقت کو ہاں چپ کر کے بولو, سلام کہ ہاں چپ کر کے بولو. صدیق تیری صداقت کو اب ایک منٹ نعرہ میں نے لگانا ہے اور بندہ مومن ہو. ویسے میری طبیعت نہیں کہ میں ہاتھ نہیں اٹھاتا, نہ اس طرح کا میری طبیعت نہیں, لیکن میرے سامنے چونکہ ہو رہا ہے تو سستی ہو تو پھر میں برداشت نہیں کرتا. سلام صدیق پاک کو ہو اور ہاتھ نیچے رہے, وہ بھی مومن. یہ وہ مومن تو نہیں جو خود ہی بنا ہوا ہے, جسے رب مومن کہہ رہا ہے, وہ تو سلام بھیجتا ہے. آئے کنز الامہ پڑھو حدیث شریف, 70,000 فرشتے, یہ جو حدیث ہے نا حضور کے روزے پر فرشتے آتے ہیں, آپ وجد کرنے لگیں گے اور پھر ہاتھ دونوں اٹھا کے آپ سلام صدیق پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر سمجھ آ گئی تو فرمایا 70,000 فرشتے جو صبح و شام آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں سلامی پیش کرتے ہیں تو دروازے پہ روکا جاتا ہے, فرشتے روکتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان سے پوچھو کہ جو ڈیوٹی لگائی تھی کر کے آئے. اب فرشتوں کے بارے میں نافرمانی جائز ہے, یہ نظریہ رکھنا جائز ہے ہی نہیں, لیکن علماء نے لکھا ہے یہاں پر شان بیان کرنا مقصود تھا. فرمایا جو ڈیوٹی لگائی وہ کی یا اللہ کی. اللہ اکبر, سلام کیا جی کیا. فرمایا فرشتوں ان کے لیے دروازہ نہیں کھولنا, کیا انہوں نے میرے ابو بکر اور عمر کو بھی سلام کیا؟ اور حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتا فرشتوں جس نے نہیں کیا اسے واپس بھیجو, اسے واپس بھیجو. حالانکہ ہو ہی نہیں سکتا, لیکن یہ شان ظاہر کرنا تھا کہ جو محبوب کے ساتھ لیٹے ہیں کوئی عام نہیں ہے. شان صدیق و فاروق دا کی دساں کیتا اللہ نے جنہ دا اونچا نشاں, سبز گنبد دے تھلے جو بچدی سی تھاں, کملی والا دے یاراں دے کم آ. فرمایا انہیں سلام کر کے آؤ, اگر نہیں کیا دروازہ نہیں کھول.
اچھا فرشتے کے لیے دروازہ نہیں کھل رہا جو ابو بکر اور عمر کو سلام کرے، صرف سلام نہ کرے، بغض نہیں، سلام نہیں کر رہا، دروازہ نہیں کھل رہا، تیرے لیے جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا جس کے سینے میں ابو بکر اور عمر کا بغض ہے؟ دل میں بغض ہو صدیق پاک کا اور عمر پاک کا، اور جنت کا دروازہ کھولے؟ اللہ تو فرشتوں کو لیے دروازہ آسمان کا نہیں کھولتا کہ جاؤ سلام کر کے۔ اگر میرے محبوب کو کیا ہے تو ان کو کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ علماء نے لکھا ہے وہ کر کے آئے تھے، لیکن شان ظاہر کرنا تھا کہ میری امت کا جو امام ہے وہ چھوٹا امام نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب کیا ہے؟ اب سلام کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ بولو، کیا کیا جاتا ہے؟ سلام کیا جاتا ہے۔ اور آپ نے ابھی سلام کرنا ہے، لیکن ایک بات سن کے پھر سلام کرنا ہے۔ پھر نعرہ یہ آفت صاحب لگائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کس کس کو چنا جاتا ہے، کس کس کو قبول کیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ قبول بھی نہیں ہوتا نا بندہ، تو جو قبول ہوتا ہے اس کی کیا بات ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، آج لوگ شک میں ہیں کہ حضور کے بعد کس کا نمبر ہے، کس کا نمبر ہے، کس کا نمبر ہے۔ اوہ اللہ کے بندو، روزے پہ جا کے تم سلام حضور کے بعد کس کو کرتے ہو؟ ابھی بھی تمہیں پتہ نہیں چلا حضور کے بعد کس کا نمبر ہے؟ میں اجماع امت پیش کر سکتا ہوں، صحابہ کے اقوال، امام اعظم، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، کسی ولی کا نام لو، یہ جسے ہر سے درد ہے اور جو تفصیلی ہے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت کا عقیدہ نہیں رکھتا، چاہے محدث ہے، عالم ہے، وہ پیچھے دیکھے کہ امت کا کیا نظریہ ہے، امت کا کیا نظریہ ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ جی اب میں 2-3 منٹ میں چند بزرگوں کے اقوال آپ کو وہی لفظ پڑھ کے سناؤں گا، اپنے لفظ نہیں ہوں گے، ان بزرگوں کے لفظ ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور صرف 5-6 اقوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا بزرگوں کے، لیکن یہ جو سرکار اب وجد کرو سلام کرنا ہے، لیکن اب پہلے بات سننی ہے تو پھر سلام کرنا ہے۔ اب 3 باتیں اس حدیث سے ثابت ہوئی کہ حضرت حسان نے حضور کے دربار میں جب حضرت ابوبکر صدیق کی شان پڑھی، حضور خوش ہوئے، صحابہ خوش ہوئے۔ اب اس سے 3 مسئلے آہستہ سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا میرے حسان کی بھی کوئی لکھی، میرے ابو بکر کی بھی کوئی تعریف لکھی ہے؟ جی لکھی ہے۔ پتہ چلا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی خواہش رکھنا یہ سنت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صرف تم ہی نہیں خواہش سے آئے، کوئی شہر سے آیا ہے، کوئی کسی گاؤں سے آیا ہے، کوئی کسی گاؤں سے آیا ہے، اور تمہیں مبارک ہو، تم عین سنت پہ عمل کر کے آئے ہو۔ جن کے دل میں تھا کہ ابو بکر صدیق پاک کی تعریف سنیں گے، یہ سرکار کی خواہش تھی۔ ہائے 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 ہائے، میں اسے کیسے آپ کے سامنے پیش کروں کہ حضور کی خواہش کہ ابو بکر کی تعریف کی جائے۔ اور دوسرا یہ اس بات سے بھی پتہ چلا کہ حضور یہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی ابو بکر کی تعریف لکھے۔ اچھا پھر یہ بھی ثابت ہو گیا، یہ بھی اس سے سبق حاصل ہو گیا، اس سے یہ موتی بھی مل گیا کہ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف سننا یہ حضور کی سنت ہے اور سنانا صحابہ کی سنت ہے۔ اچھا یہاں میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں اور آپ کو انشاءاللہ ضرور وجد آئے گا، اور آج ایسی محفل ہے کہ ایسی اللہ کرے ایسی ہو۔ ہاں اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق پاک کی نا جو سرکار نے شان مبارک سنی، تو اس پر میں جو بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور اس لحاظ سے اگر آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو وجد آئے گا۔
दाता साहब ने लिखा है कि पूरी कायनात की उतनी कीमत नहीं, पूरी कायनात में जितने जाहिद हैं, आबिद हैं, आरिफ हैं, उनकी सब की जिंदगी की इतनी कीमत नहीं जितनी हुजूर की जिंदगी के एक लम्हे की कीमत है। फिर सुनो, इसे गौर करना, फिर आगे फिर वजद करना, फिर गौर करना, फिर गौर करना कि पूरी उम्मत में फरमाया सबकी जिंदगियां मलाई जाए, सबके लम्हे मलाए जाएं और एक पलड़े में रखे जाएं और एक पलड़े में रख कर तोला जाए, फिर इसे तोला जाए। फरमाया सारियों की जिंदगियों के लम्हे हल्के हैं और हुजूर की जिंदगी सारी नहीं, महीना नहीं, हफ्ता नहीं, दिन नहीं। दाता साहब लिखते एक लम्हा भारी है। लेकिन अगला जुमला सुन, फिर तुझे मोहब्बत में वजद आएगा। कुर्बान जाए सिद्दीक अकबर की शान पर कि हुजूर की जिंदगी के कुछ लम्हे सिद्दीक पाक की तारीफ के सुनने में गुजर गए। क्या मकाम है जनाब सिद्दीक अकबर पाक का। अब सलाम भेजेंगे या नहीं? हाँ, आता है या नहीं आता? जो फर्ज था तो इसलिए मैंने अर्ज कर दिया है। अल्लाह अकबर पढ़ो सलाम पे। सिद्दीक तेरी सदाकत को सलाम है, सलाम है। 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 सिद्दीक तेरी सदाकत को सलाम है। अच्छा, इमामत को और खिलाफत को, सिद्दीक तेरी इमामत को सलाम है, सलाम है। सिद्दीक तेरी इमामत को सलाम है, सलाम है। सिद्दीक तेरी खिलाफत को सलाम है, सलाम है। सिद्दीक तेरी खिलाफत को सलाम है, सलाम है। सिद्दीक तेरी खिलाफत को सलाम है, सलाम है। सिद्दीक तेरी रफाकत को सलाम है, हाय हाय हाय। सिद्दीक तेरी सदाकत को सलाम है, सलाम। सिद्दीक तेरी सदाकत को सलाम है। आमीन आमीन। वाह 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 वाह। अल्लाह अकबर जल्ला शान। कादी सनाउल्लाह पानीपती ने पता है वो बात लिखी है उलमा की, बयान करते, मैं एक जिहत और एक जाविया बयान करने लगा हूँ। कादी सनाउल्लाह पानीपती ने वो पूरा वाक़या लिखा। हज़रत बाकी बिल्ला का जो नान भाई था, ऐसे ही है ना, नान भाई था ना, तो खुश हो गए, को मेहमान आए तो फरमाया क्या बनना चाहता है जी? बाकी बिल्ला बना दें, बाकी बिल्ला बना दें। अच्छा यार, हुजूर आपने खुद फरमाया है 3 दिन 3 रातें अंदर रखा, तवज्जो इत्तेहादी दी। ये सूफिया और नक्शबंद के बिलखुसूस तवज्जो इत्तेहादी, ऐसे सामने बिठा के तवज्जो दी। 3 दिन और 3 रातें। जब बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तवज्जो दी तो जाहिर भी बदल दिया, बातिन भी बदल दी। बिल्कुल फर्क खत्म हो गया। अब 3 दिन के बाद जब दरवाजा खोला तो दोनों जिस्म एक जैसे, सब एक जैसे, जाहिरी शक्ल सूरत सब कुछ बदल दी, एक जैसा बना दिया बाकी बिल्ला सानी। लेकिन फर्क इतना था, चूंकि बर्तन, फर्क इतना था कि जो बने थे बेहोश थे, तो होश वाले तो बेहोश नहीं होते ना। आय हाय। काजी सनाउल्लाह पानीपती जहां पर वजद करते हैं, आप फरमाते हैं इस उम्मत के वलियों के वली, हुजूर के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों की ये शान है कि 3 दिन ये तवज्जो इत्तेहादी दें तो बाकी बिल्ला सानी बना दें। और फरमाया जनाबे सिद्दीक अकबर का क्या मकाम होगा गारे सौर में 3 दिन और 3 रातें हुजूर ने तवज्जो। अब हदीस शरीफ में आता है कि जब हुजूर मदीने तशरीफ ले गए, कोई पहचानता नहीं था कि हुजूर कौन है, जनाबे सिद्दीक अकबर कौन है।
یہ افسانہ نہیں میں بتا رہا، حدیث سرچ کر رہا ہوں جس کا مفہوم ہے. لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ سرکار کون ہے اور صدیق اکبر پاک کون ہے. پھر صدیق اکبر پاک نے اپنا امامہ کھولا اور امامہ کھول کر ایسے لٹکایا اور سرکار کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے آنے والے کو بتایا میں ان کا غلام ہوں، یہ میرے آقا ہے. میں ان کا غلام ہوں، یہ میرے آقا ہیں. میں ان کا غلام ہوں، یہ میرے آقا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسا نوازا ہوگا. روحانیت کوئی نہیں. اتقا کیا ہے اگر روحانیت نہیں تو؟ تصوف کیا ہے؟ اخلاص. اور جس کا جتنا اخلاص ہوگا اتنا بڑا متقی ہے. اس لحاظ میں پورے قرآن میں کسی کا اس انداز میں اخلاص بیان نہیں کیا گیا جس انداز میں اللہ نے حضرت ابو بکر پاک کا بیان کیا. اللہ نے خود مہر لگائی ہے کہ اس جیسا مخلص، یہ مخلص ہے، خالص. وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، بہت دور رکھا جائے گا. بہت جنت کی بشارت ہے نا، اور اس میں دور لمبا کرتے ہیں. یہ صرف نہ پڑھنے والے علماء سمجھتے ہیں. وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، بہت دور رکھا جائے گا. دور کیا مطلب ہے؟ جناب صدیق اکبر پاک کوئی دور نہیں رکھا جائے گا، جو ان کے غلام ہیں ان کو بھی دور رکھا جائے گا جہنم سے. اس کا یہ مطلب ہے. آپ تو ہی دور ہے نا. یہ دور لمبا اس لیے منہ دور رکھا جائے گا. تو اتقا روحانی ہے کہ نہیں؟ ابھی اس کے لیے تو تھوڑا اور ٹائم چاہیے، لیکن ابھی نہیں. ایک اور نشست بھی ہے جس میں، لیکن یہ ہے کہ یہ ظلم ہے امت کے ساتھ نا. اور یہ واحد یہ نظریہ اب آیا ہے، پوری امت میں کسی کا نہیں، پوری امت میں کسی کا نہیں کہ یہ روحانی خلیفہ ہے اور یہ سیاسی خلیفہ ہے. پوری امت میں کسی کا نہیں. اب اللہ اکبر جل شانہ، جو قادری ہے اہل سنت میں چیف جسٹس کا درجہ رکھتا فتاوی رضویہ. میں ان کی بات کر لیتا ہوں، باقی کو بہت میں چھیڑتے ہیں نا، چھوڑیں گے نہیں. لیکن اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت شمشیر اللہ حضرت فلاں 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 اللہ حضرت. جی حضرت سنو اللہ حضرت. کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں یہ 28ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 420 ہے، اور جتنے بھی 420 ہیں ان کے لیے. ہاں جی، فرماتے ہیں اہل سنت، یہ اعلیٰ حضرت کا جملہ ہے. میں نے اس لیے، مجھے یاد ہے زبانی بھی، لیکن میں اس لیے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کی مزید تسلی ہو جائے. اہل سنت کا اجماع ہے کہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام اولیاء، مرجع العرفاء، امیر المؤمنین، مولا المسلمین، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی اکرم و افضل و اتم و اکمل ہیں. جو اس کا خلاف کرے اسے بدعتی شیعی رافضی مانتے ہیں. اعلیٰ حضرت، جی حضرت، یہ اعلیٰ حضرت ہے نا. لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ جب غریب تھے تو اعلیٰ حضرت، تو اب کون اعلیٰ حضرت؟ مسئلہ ہے نا کہ بندے کو پیسے کی ضرورت ہو تو اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. تو جب امیر بندہ ہو جائے تو کون حضرت؟
کون اعلی حضرت؟ کون سی بریلی شریف؟ میں نے کہا وہی بریلی شریف، وہی اعلی حضرت جن کے نام سے کوٹھی بنی، جن کے نام سے سکہ چلا، جن کے نام سے شیر بنا، وہی اعلی حضرت، اور کوئی اعلی حضرت نہیں، وہی اعلی حضرت۔ اب اس پر ایک اور میں ہستی کا ایک حوالہ دینے لگا ہوں، ہائے ہائے ہائے، درود شریف پڑھو نا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے خود، وہ بخاری شریف میں حدیث ہے، ایسی کوڑے فرمایا حد کذب لگاؤ سے موجود ہے، ابھی وقت نہیں ہے، انشاءاللہ جو نشستیں ہو رہی ہیں اس میں تفصیل کے ساتھ لنگر آہستہ آہستہ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اب یہ حدیث کنز العمال شریف کی ہے، اور اب یہ حدیث آپ سنیں گے نا تو مزہ آ جائے گا، کہتے ہیں نا مزے کو مزہ آ جائے گا جی۔ یہ کسی وجہ سے میں نے پھر بات کی ہے جو وعدہ کیا تھا۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تشریف فرمایا، آپ کے قریبی ساتھی تھے حضرت جحیفہ، آپ کے قریبی ساتھی تھے، تو آپ کے گھر حاضر ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے گھر حاضر ہوا نا مولا علی شیر خدا کے، تو میں نے ایسے عرض کیا، یا خیر الناس بعد رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین شخص، ہائے 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 ہائے۔ تو اس پر حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا کو نہ جلال آ گیا۔ آپ نے یہ جو عربی کا لفظ ہے میں اس کا ابھی ترجمہ نہیں کروں گا، محلن یا ابی جحیفہ الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر و عمر۔ ابو جحیفہ ادب سے جو ترجمہ کیا، خاموش ہو جا، یہ ان کی طرف سے، ہماری طرف سے، خاموش ہو جا۔ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا وہ ابو بکر و عمر ہیں۔ اور اگے سنو، اگے سنو، حضرت مولا علی شیر خدا نے خود فرمایا لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن، فرمایا وہ ابو بکر و عمر ہیں اور میری محبت اور ان کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا کہ میری محبت اور ان کا بغض ہو اور وہ مومن ہو۔ ایھا المومنین، قال امیر المومنین، حضرت امیر المومنین مومنوں کو فرما رہے ہیں کہ میری محبت اور حضرت ابو بکر اور عمر کا بغض یہ کسی مومن کے سینے میں اکٹھا، میری جدھر محبت ہوگی ادھر میرے ابو بکر بھی ہوں گے، میرے عمر بھی ہوں گے، تو اگر ان کا بغض ہوا تو میری محبت ہے جی۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر مقتدر سامعین حضرات اب وقت زیادہ ہو چکا ہے، اب پڑھیے یہ کچھ نقش بندی مجددی جو ہے، اللہ اکبر جل شانہ، کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں بیماری لگ گئی ہے اور وہ جراثیم میں نا کورونا ہو جاتا ہے، وہ مجدد صاحب کو تو پڑھ لیں۔ مجدد صاحب نے کیا لکھا ہے؟ حضور مجدد الفسانی، ہاں سیالکوٹ والے نہیں سمجھیں گے تو حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحد پر کہ وہ خاک کے زیر فلق ہے مطلع انوار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جسے خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، کی عرض میں نے کہ عطا مجھ کو بھی فقر ہو، آنکھیں میری بینا ہیں لیکن دل نہیں بیدار۔ حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں، اب سنو، یہ ہماری ٹرمنالوجی میں اصطلاح میں شیخین، یہ
حضرت ابو بکر پاک اور عمر پاک کو کہا جاتا ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیخین. اور دوسرے دو ہستیوں کو ختنین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اللہ حضرت نے اس پہ بہت خوبصورت کلام کیا، لیکن اب مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا. لیکن چونکہ امام ربانی نے لکھا ہے، فرمایا حضرات شیخین سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت و تقدیم میں توقف کرنے والا بھی اہل سنت سے خارج ہے. کیا اس کا مطلب کیا بلا؟ توقف کرنے والا. کہ بعض کہتا ہے او نہیں جی میں چوپاں، بس میں خاموش ہوں، میں نہیں اس پہ بولتا کہ کون اچھا کون فضیلت والا ہے کون نہیں، میں کسی کا نمبر نہیں لگاتا جی، اور میں توقف ہے میرا. حضور مجدد سے فرماتے ہیں توقف کرنے والا بھی افضلیت پر، شیخین کی افضلیت پر خاموش جو ہے، فرمایا سنی نہیں ہو سکتا. اور اس پر ہائے 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 اعلیٰ حضرت جس ہستی کا حوالہ دیں، چشتی ہوں میں. اب چشتی ہو چاہے صابری ہو چاہے نظامی ہو، چاہے حضور پیر مہر علی شاہ پاک کا گدا ہو، چاہے سیال شریف کا گدا ہو، چاہے جلال پور شریف کا گدا ہو، چاہے حضور بابا فرید کا گدا ہو. اب اتنی بڑی ہستی ہے صاحب سبا سنابل حضرت سیدنا میر عبد الواحد بالگرامی، اور یہ کتاب پڑھنے والی ہے، کسی سے پڑھنے والی ہے، سمجھنے والی ہے، کسی سے سمجھنے والی ہے. اللہ حضرت حضور شاہ صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں، یہ سید صاحب ہیں بہت بڑے، میر عبد الواحد بالگرامی. اللہ حضرت نے تو میٹھے انداز میں شاہ صاحب کا نام لکھا ہے نا، صاحب سبا سنابل کا. آئے ہائے اللہ حضرت پتہ چلتا کہ میرے امام احمد رضا کے دل میں شاہ صاحب کا کتنا ادب تھا، جن کو میر عبد الواحد بالگرامی کہتے ہیں. آج سے 1100-1200 سال پہلے کا بندہ. اللہ حضرت لکھتے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میر عبد الواحد بالگرامی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو شخص امیر المومنین علی المرتضیٰ کو خلیفہ نہ مانے وہ خارجیوں میں سے ہے، اور جو آپ کو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل جانے وہ رافضیوں میں سے ہے. چشت اہل بہشت، چشت بولو بولو ہے جی. بندہ چشتی ہو تو تفضیلی نہیں ہو سکتا، تفضیلی ہو تو چشتی. کیوں جی ایسا ہے نا. اچھا اس پر ایک اور بات بھی کر دوں. ملا علی قاری نے یہاں پر حوالہ دیا ہے شرح فقہ اکبر میں پڑھو، محدث شریف حضرت ملا علی قاری سبحان اللہ، جتنے مسلک والے ہیں سارے احترام کرتے ہیں. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے ملا علی قاری کیا لکھتے ہیں؟ حضرت علی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ سے افضل سمجھنا تمام رافضیوں کا عقیدہ ہے اور اکثر معتزلہ کا عقیدہ ہے. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کانفرنسیں صدیق اکبر کانفرنس افضلیت صدیق اکبر کیا واجب نہیں آپ پر؟ چپ رہنا وسیع. محرم میں تو اتنے اشتہار اتنے لنگر پکاتے ہو، تو ربیع الثانی تمہیں پتہ ہی نہیں کیا ہے، جمادی الثانی کیا ہے بندے کو پتہ ہی نہ ہو. ہائے ہائے یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہائے ہائے ایک بہت علمی بات لکھی اور گہری بات لکھی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں پر آپ پیچھے چونکہ مضمون ہے تو اعلیٰ حضرت آگے بتماتے ہیں بلکہ انصافاً اگر تفضیل شیخین کے خلاف کوئی حدیث صحیح بھی آ جائے تو قطعاً واجب التاویل ہے. یہ علماء اس بات کو سمجھتے ہیں. اگر صحیح حدیث آ جائے کس میں، یعنی آپ کی افضلیت کے اگینسٹ آ جائے صحیح حدیث تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قطعاً واجب الطویل طویل کریں گے، واجب ہے طویل کرنی. یہ نظریہ امت کا اجماعی ہے شیخین کی فضیلت کا. ہائے ہائے ہائے. اب
اور بھی بڑے بڑے ہیرے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا خوبصورت بات اور کیا خوبصورت کلام لکھا ہے، اللہ اکبر جل شانہ. لیکن آج شاہ زیب اویسی صاحب کا جو اخلاص ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اس کا رنگ ہے کہ اتنی روحانیت، اتنا نور اور اتنی نگہت اللہ قبول فرما لے. اور یہ منتظمین جتنے ماشاءاللہ انتظامیہ والے ہیں، جتنی پوری فیکٹری کی انتظامیہ ہے، یہ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہ اتنی محنت کرتے ہیں، دروازے کھٹکاتے ہیں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس شعبے کا بندہ ہو اور پھر آپ کو انداز کا پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. ہاں جی، لوگ کہتے ہیں کہ تسی کی مولویاں لے پیچھے لگ گئے ہو. ہیں جی، مولویوں کے پیچھے نہیں، ہم تو حضور کے پیچھے ہیں. ہاں جی، ایسے لوگ کہتے ہیں نا، ایسے ہی ہے. لیکن سبحان اللہ، اللہ ان کو برکات عطا فرمائے. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے چند کلمات میں نے عرض کیے ہیں، اور دعا گو بھی ہیں ان کے لیے. علماء جتنے تشریف لائے ماشاءاللہ، یہ سارے کے سارے اللہ نے برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو ربیع جمادی الثانی کا یہ جو عشرہ ہے نا آخری، وہ سبحان اللہ پورے جوش جذبے کے ساتھ پورا، یہ اتنا بڑا عرس کسی کا نہیں ہو سکتا، کسی کا نہیں جتنا عرس سیدنا صدیق اکبر پاک. اگر سب سے افضل ہیں تو عرس. ہاں جی، تو اس لیے کوشش کرو نا ہے، اور پوری دوڑ لگانی ہے. اور آپ کو پتہ ہے بیماری کتنی ہے کہ جب بارڈر سے پار فوجی بھی سارے چلے جائیں اور کچھ چلے جائیں اور کہیں جی ہم بھی رل مل کے بہنے ہیں، کٹھے کھانے ہیں. ہاں جی، اتحاد بین المسلمین ہو جائے. میں نے کہا بین المسلمین تو ہے، تو مسلمان بھی تو ہونا. ہم قائل ہیں اتحاد بین بالکل قائل ہے، ایسے ہی ہے نا، بالکل قائل ہے، اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن مسلمین دودھ کٹھا کرو، دودھ متر کٹھا نہیں ہو سکتا. دودھ تو کٹھا کرو جہاں جہاں ہے ماشاءاللہ، ایک قطرہ کر بھی کٹھا کرو، اور جو کرے گا جہاد کرے گا. جی تو جی تو ملک شیک بنانا ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے. اللہ اکبر، صدیق پاک کو سلام ہو. ہائے 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 ہائے، پھر یار دعا تو پہلے نہ کہ سلام ہوا ہے. صدیق تیری صداقت کو سلام ہے، سلام واہ، صدیق تیری صداقت کو سلام ہے، سلام صدیق تیری امامت کو سلام ہے، سلام صدیق تیری امامت کو سلام ہے، سلام صدیق تیری خلافت کو اب نہ، اب فاروق تیری عدالت کو، عثمان تیری حیا کو. واہ، فاروق تیری عدالت کو سلام ہے، سلام عثمان تیری حیا کو سلام ہے، سخاوت کو. سبحان، عثمان تیری سخاوت کو سلام ہے، سلام واہ واہ، حیدر تیری شجاعت کو سلام ہے، حیدر تیری شجاعت کو سلام ہے، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. ہر میں کہوں گا صحابی تو آپ کہتے ہر. واہ واہ، انشاءاللہ. اللہ اگر عقیدہ بچ گیا پھر ہی بچت ہے، ورنہ کوئی نہیں. میں سینکڑوں مثالیں، ہزاروں مثالیں صوفیہ کی دے سکتا ہوں. داتا صاحب برے صغیر میں داتا صاحب سے بڑا صوفی کون ہے؟ کون ہے صوفی داتا صاحب سے بڑا؟ تو داتا صاحب نے کیا لکھا ہے؟ ابھی تو میں پڑھ کے نہیں سنا، وقت نہیں ہے. آپ نے لکھا ہے کہ اس کائنات کا سب سے بڑا صوفی، ان کا نام ابوبکر صدیق پاک ہے. امام الصوفیہ لکھا ہے داتا صاحب نے حضرت صدیق پاک کو. کہاں جا رہے ہیں تم؟ اللہ پاک آپ سب کو برکات کثیرہ عطا فرمائے، اور حضور کے توسل اور تصدق سے اللہ سب کی خیر فرمائے.